والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المطيع الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. خالق كل الورى ربك لا غيره، نورك كل الورى غيرك لم ليس لم. امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آقائے نعمت دریائے رحمت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا نام اگر جانتے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. حامیہ سنن ماہیہ فتن، فخر زمین و زمن، سرکار امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا کی بارگاہ کرم میں یوں نغمہ زن ہیں. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کچھ عرض و معروف سے پیش کر سننے سنانے سے پہلے آئے ہم اور اب مل کر کمال عقیدت و احترام کے ساتھ، انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی گالی پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آقا علیہ السلام کا مبارک نام آئے تو اپنے انگوٹھے کو لبوں سے لگا کے اور کلمہ شہادت کو آنکھوں سے لگا لینا چاہیے. صحابہ کرام کی سنت ہے، اور انشاءاللہ جو محبت رسول میں ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. حضرات، ہم سے بیشتر آپ نے جناب محمد رضا حشمتی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین انداز میں، بہترین آواز میں، بہترین کلام آپ نے سماعت کیا. ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے، دل باغ باغ ہو رہا تھا. اس کے بعد آپ نے اور ایک نعت سماعت کی. نظامت بھی آپ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں. مولانا ندیم رضا حشمتی، ان کے مبارک الفاظوں کو آپ سماعت کر رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے ایک عالم دین مولانا صاحب جان سلمہ فاضل دارالعلوم حشمت الرضا پیلی بھی شریف، وہ بھی اپنی عالمانہ وقار کے ساتھ میں منبر نور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ آپ کے گاؤں میں تھے ان کا بچپنا تھا، آپ نے دیکھا، لیکن اب وہ عالم دین ہو گئے ہیں. قرآن و سنت قال اللہ و قال الرسول پڑھ کر
علماء کرام مشائخین اعظام کے نورانی ہاتھوں سے ان کے سروں پر، ان کے سر پر علم و فضل کی دستار باندھ دی گئی۔ اس لیے اب آپ ان کو گاؤں کے نام سے یا اپنے اسی نام سے نہیں جانیں، بلکہ اب وہ آپ کے اس معاشرے کے، آپ کے اس سماج کے ایک عالم ہیں، ایک مصلح ہیں۔ لہذا جب وہ کوئی بات بتائیں، قرآن و سنت کی بات بتائیں، تو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی باتوں کو مانیں۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑے ادارہ میں، ایسے ادارہ میں جس کی بنیاد شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت حضور سرکار سیدی مرشدی مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کرم سے اس مدرسے کی علمی چمن کو آباد کیا گیا ہے۔ وہاں سے انہوں نے تعلیم اور تعلم کو حاصل کیا اور قرآن و حدیث کو وہاں سے انہوں نے پڑھا۔ اس کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ جب ہم ان کو عزت دیں گے، ہم ان کی باتوں کو سنیں گے، وہ جو بات بیان کریں ہم اس کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھائیں گے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اس لیے اب وہ عالم بن گئے ہیں، اب وہ دنیا کی بات نہیں، ہمیں دین کی بات بتائیں۔ اور ایک عالم کے ناطے ان پر یہ ضروری ہے کہ جب علماء نے انہیں قوم کے حوالے کیا، آپ کے حوالے کیا ہے، تو ان پر بھی لازم ہے گاؤں میں، علاقے میں جب کوئی بات خلاف شرع ہو، جب کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، اہل سنت و جماعت کے معمولات کے خلاف جب وہ کوئی بات دیکھیں تو ان پر یہ ذمہ داری ہے اور لازم ہے کہ وہ قوم کو آگاہ کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ اگر وہ بتائیں گے نہیں تو کل میدان محشر میں ان کی بھی گرفت ہوگی، اور جب وہ چیز بتائیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی باتوں کو مانیں۔ بولیے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ عالم کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، بہت عالم کی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پتہ یہ چلا وہ قرآن و سنت کے عالم ہیں، مسائل دینیا کے عالم ہیں، ہم اس سے ناواقف نابلد ہیں، اس لیے دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی سمجھو اس نے میری زیارت کی۔ میرے آقا بہت ساری فضیلتیں ہیں، لہذا دوستو اب آپ انہیں خالی گاؤں کے نام سے، گاؤں کی حیثیت سے، گاؤں کی وجہ سے آپ مت دیکھیے، ان کو آپ دیکھیے تو اس نیت سے دیکھیے ہمارے گاؤں کے عالم ہیں، اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نائب کو بھیج دیا ہے جو قدم قدم پر اب ہماری رہبری کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، غوث کے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قانون کے مطابق آئیے کچھ شعر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ سے بھی سن لیجیے۔ میرے امام فرماتے ہیں، رب کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات آپ لوگوں کو نیند تو نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ٹائم جب ہو جاتا ہے اور سونے سے جب زیادہ وقت آگے بڑھتا ہے تو کچھ لوگ تقریر سنتے ہیں اور کچھ لوگ تقریر کھاتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں تقریر سنی جاتی ہے، لیکن یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے کہ بھائی تقریر کھاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تقریر سنتے ہیں لیکن جب سونے کے وقت سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ تقریر کھاتے ہیں۔ اب ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے ایسے، تو اب وہ
وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تقریر کھاتے ہیں. تو آپ تو تقریر کھائیں گے نہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ عشق رسالت میں ڈوب کر آپ نے اس شعر کو لکھا ہے. کرواتے ہیں خدا سے دے میرے قلم میں، 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 کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. جو لوگ مدینہ شریف جانے کی تمنا رکھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آلہ محمد وسلم صلاۃ